بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں. محمد عاقل، فون نمبر 0504686317. جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888. دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ، گلی مٹیا محل، جامع مسجد دہلی. فون نمبر 232691123. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں جانے والے، یہ نبی کا فرمان ہے واضح طور پر. تو یہ ہے اصل چیز. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ کون سی جماعت اچھی ہے، قرآن و سنت والی جماعت سے بہتر بھی کوئی جماعت اچھی ہو سکتی ہے. جب قرآن و سنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو قرآن و سنت سے کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے اوپر پکڑ کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والوں سے بھی کوئی بہتر جماعت اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی. اس لیے تمام جماعتوں کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتلائی ہوئی شاہراہ ہے اس کے اوپر آ جاؤ. از بندے خدا تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور بھلائی پر مدد کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، تمہیں کوئی کسی قوم کی دشمنی کسی بات پر نہ ابھارے، مطلب غلط بات پر انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. محترم ربانی صاحب السلام علیکم. ایک نئے انداز سے سوال پیش کر رہا ہوں، امید ہے جواب دے کر مطمئن کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی کیسٹیں تقاریر سے استفادہ ہوا. جماعت پر تنقید کے علاوہ جو تقاریر ہیں ان پر اعتراض کرنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، مجھے پتا ہے. اس پہ کہاں اعتراض آپ کریں گے؟ ہاں، وہ تو جہاں مار پڑے گی وہیں اعتراض ہوگا. قرآن و حدیث کے حوالے اور قرآن و حدیث کی دعوت تو بنیادی کام ہے، بے شک یہی تبلیغ ہے اور اسلام ہے. تبلیغی جماعت جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اور مؤثر کام دین کا کر رہی ہے، یقیناً آپ اس سے ناواقف نہیں. اس کی دعوت اور اللہ رسول کی طرف، آخرت کی طرف، دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی تیاری کی طرف پھیرنا، جماعت بندی اور فرقہ پرستی سے ہٹ کر اخلاص کے ساتھ دین کی خاطر قربانی کرنا اور اجر کی اور امیر کی اطاعت، نظم و نظم، عاجزی، انکساری وغیرہ وغیرہ، ان قربانیوں کے نتائج دنیا کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود جماعت خامیوں سے خالی نہیں. انبیاء یا صحابہ کی نعوذ باللہ جماعت نہیں ہے، نہ تابعین تبع تابعین کی ہے. بہت سے اصلاحات کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے علم میں ہیں. یقیناً الدین و نصیحہ، کوئی بھی اس سے ماورا نہیں. اصلاحات ہونی چاہیے. ہر درد مند مسلمان کی آرزو اور دعا ہونی چاہیے. لیکن کیا حضور اکرم کا طریقہ تبلیغ ایسا تھا جیسا آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کافر اور مشرکوں کو مشرک کہتے رہتے تو وہ لوگ، اگر آپ کافروں کو کافر مشرکوں کو مشرک کہتے رہتے تو لوگ اسلام میں داخل ہوتے؟ کیا حضور اکرم نے کافروں کے لیے ہدایت کی دعائیں نہیں کی جیسا کہ عمر فاروق کے لیے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. دیوبند کے جو علماء فوت ہو گئے، جن کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گاؤں گاؤں دین پہنچا، کیا ان کو آج مشرک اور دین سے منحرف ثابت کرنا ہماری تبلیغ کی ذمہ داریوں میں سے ہے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کل قیامت میں ہم سے یہ سوالات ہوں گے. تلک امۃ قد خلت، یہ حدیث کی اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور اگر وہ نہ ہوا تو واپس اس پر وغیرہ وغیرہ، مشرکوں کے معبودوں کو بھی گالی نہ دو. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیا آج امت کے اندر جو متفقہ باتیں ہیں ان پر زور دینے کی ضرورت نہیں؟ انتشار یا تفرقے کی ضرورت ہے یا اتحاد و اتفاق کی؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر
तबलीगी जमात या किसी भी इस्लामी जमात अफराद के साथ दीन के बुनियादी पहलुओं के साथ ताउन करते हुए प्यार व मोहब्बत से उनके अंदर खामियों की इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है। उम्मत को तोड़ने की ज़रूरत है या जोड़ने की। क्या कुफ़ार व मुशरिकीन कम तोड़ फोड़ कर रहे हैं उम्मत मुस्लिमा के अंदर, जबकि हम भी दानिस्ता या दानिस्ता इसके हिस्सेदार नहीं। अल्लाह ताला के दीन को गालिब करने का टारगेट लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही इत्तफाक से हासिल होगा या ना इत्तफाकी से। मौजूदा हालात में हमारे सफ़र का काम क्या होना चाहिए? व्हाट इट शुड बी आवर क्या है प्रैक्टिस? क्या आप इस बारे में गौर व फिक्र करेंगे? अल्लाहुम्मा क़यामत में क्या जवाब देना है? अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत। एक बंदे खुदा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपने जो कुछ भी इसके अंदर लिखा है बिल्कुल यानी इस जहनियत की अक्कासी है कि ऐसा लगता है कि जैसे आपको न कुरान से और न अहादीस से कोई निस्बत है, न उसकी तालीमात और न ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा और सहाबे कराम की तालीमात से कोई आपको लगाओ या आपको इल्म है। मैं समझता हूँ कि आप इस ताल्लुक़ से नहायत ही आपको लाइल्म है। आप सिर्फ लीपा पोती करके और एक प्लेटफार्म पे चंद दिलों के अंदर मुंतशिर लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जमा करके और कुछ अपना मफाद हासिल करना चाहते हैं। यही है मेरे अजीज, इत्तेफाक और इत्तेहाद सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। आपने जो पहला सवाल किया है, तबलीगी जमात जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुअस्सिर काम कर रही है, आप उससे वाकिफ नहीं हैं। यकीनन हम वाकिफ नहीं हैं इनकी चलत फिरत और इनके तमाम सब। आपने ये फरमाया कि इनका मकसद तवज्जो हटाकर आखिरत और ये और वो, आप शायद इनकी इन हरकतों से जरूर आप देख करके पता लगाएं, लेकिन हम वो लोग हैं जो इनकी जड़ों से हम पहुंचते हैं। हम ज़ाहिरी अमल नहीं देखते हैं, हम इनके जड़ों को देखते हैं कि इनकी जड़ों में कौन सा पानी डाला गया है और ये किस मकसद के लिए इस दुनिया में उठाए गए हैं। फ़िरका परस्ती की जहाँ तक बात है, पूरी तबलीगी निसाब फ़िरका परस्ती से भरी हुई है और उसकी मिसाल आप फ़ज़ाइल तज़किरे सहाबा जो है, जिसमें लिखा हुआ है हकायात सहाबा, उसमें फ़िरका परस्ती की ऐसी खतरनाक गेम खेली गई है जो आप जैसे सादा सूदा जहन वालों के लिए बड़ी मुश्किल है समझना। हज़रत ज़करिया साहब एक सहाबी का नमाज में इन्हिमाक का वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि एक सहाबी किसी पहरेदारी कर रहे थे और एक सहाबी सो रहे थे और वो जाग करके सोचे कि अब नफिल नमाजें पढ़ें। नफिल नमाजें पढ़ रहे थे, दुश्मन का तीर आया और सहाबी को लग गया और वो उसी हालत में नमाज पढ़ते रहे। अलमुहिम बाद में वो बेदार हुए, देखा कि खून वगैरह निकल, ज़ाहिर तीर लगेगा तो खून निकला। तो ज़करिया साहब लिखते हैं कि ये उनकी नमाज के अंदर इन्हिमाक का वो था। उसके बाद में फे लिखते हैं, फे से फायदा नहीं, फसाद जड़ रहे हैं, हम वही बोलते हैं। ये फे से फसाद जड़ा है उन्होंने। क्या कहते हैं कि जनाब हमारे मजहब में, हमारे हनफी मजहब में, सुने वाकया आप हिकायात सहाबा बयान कर रहे हैं, आप नमाज की अहमियत बतला रहे हैं। आपको ये पंच लगाने की क्या जरूरत थी कि क्या कोई तबलीगी गुमराह हो जाएगा आपके राहों से? पंच आपने क्यों लगाया? पंच क्या लगाया? हमारे मजहब में खून निकलने से वजू टूट जाता है। हमारे मजहब अबू हनीफा में खून निकलने से वजू टूट जाता है। अब वो जो सहाबी नमाज पढ़ते रहे वो हो औजुबिल्लाह 4-5 तावीलें, क्या हो सकता है? अच्छा, और इमाम शाफई के नजदीक वजू नहीं टूटता। हो सकता है उस सहाबी का मजहब भी वही रहा हो सकता है उस सहाबी का मजहब भी वही रहा हो। इमाम साहब शाफई साहब नबी के जमाने में थे, और अगर थे तो उनकी इक्तदा तो सबसे पहले जरूरी है भाई। वही मजहब अच्छा है जो नबी के जमाने का हो। या हो सकता है कि उस सहाबी को इसका इल्म न रहा हो। देखें, अपने मजहब को साबित करने के लिए, यह हो सकता है कि वो हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल न किया गया हो कि खून निकलने से वजू टूट जाता है। या हो सकता है, आप इसको क्या कहेंगे? ये फिरका परस्ती नहीं है? बोलो, ये फिरका परस्ती नहीं है? आप कह रहे हो फिरका परस्ती,
ہمارے تبلیغی جماعت کے اخوان موجود ہیں اور اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، ہم ان سے رپورٹیں لیتے ہیں، سنتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ تمہاری اس گروپ میں تھے تو بڑے سچے تھے، نکلنے کے بعد جھوٹ بولنے لگے۔ وہ خود کہتے ہیں میاں اگر کوئی شافعی طریقے سے بیچارہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو کچھ دن کے اس کے پیچھے آدمی لگائے جاتے ہیں خصوصی، کہتے ہیں ہمارے حضرت کی جو جماعت ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے والی ہے، اس لیے کبھی یہ بھی کر کے ٹرائی کرو۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، کیا آپ کہاں بھول بھلائیوں میں میرے عزیز، میرے بھائی اور اللہ کے نبی کی جہاں تک تبلیغ کا سوال ہے، دیکھو میں نماز، روزے، آمین، رفع دین پہ بحث نہیں کرتا، نہ میرا وہ موضوع ہے نہ میری وہ ٹاپک ہے۔ میں عقیدہ کیا ہے، عقیدہ مین ہے، عقیدے پہ سودا نہیں کریں گے ہم، عقیدے توحید میں گھوٹالے پہ سودا یاد رکھو۔ سن لو میرے عزیز، جس نے میرے پاس یہ لیٹر بھیجا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکیوں اور تقوی پر تعاون کرو۔ ہم کسی قوم کے ماننے والے نہیں، کسی جماعت کے ماننے والے نہیں، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے تقوی کا معیار، تعاون کا معیار قرآن و سنت ہے۔ ہم آمین، رفع دین اور سینے پہ نیت یا ناف کے نیچے نیت یا کھلا یا کندھے پہ، ہم نہیں اس پہ بحث کرتے، نہ ہمارا یہ موضوع ہے۔ ہم عقیدہ لیتے ہیں، پہلے عقیدہ، اور اس بنیاد پر اگر آپ کہتے ہو تو پھر قادیانی کو بھی لے لو، ہے کہ نہیں؟ بہائیوں کو لے لو، مرزائیوں کو لے لو، خواجاؤں کو لے لو، بہریوں کو لے لو، اسماعیلیوں کو لے لو، پھر وہی کیوں کافر ہیں؟ آپ نے ان کو کیوں خارج کیا ہوا پیارے؟ شیعوں کو لے لو، زیدیوں کو، سب کو لے لو، کیوں آپ ان کو کافر کہتے ہو؟ کیوں آپ اس کو جماعت اسلام سے خارج کرتے ہو؟ نہ، ہمارا معیار، ہمارا تعاون قرآن و سنت ہے۔ زکریا صاحب ہوں یا احمد رضا خان صاحب ہوں، ابھی میں نے مثالیں دی ہیں اور مسلسل 14 دن سے گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ مختلف موضوعات پر، اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو سرحدیں ہیں ان سرحدوں سے تمہیں آگاہ کر دوں، بتا دوں کہ ان سرحدوں پہ کبھی ڈاکے آئیں، ڈاکے ڈالنے کے لیے ڈاکو آئیں تو انہیں گھسنے نہ دینا، یہ میں نے بتلا دیا ہے۔ آج بھی آپ مجھ سے گلا ہے کہ میں فرقہ بندی کر رہا ہوں، ان کے عاجزی، ان کی انکساری تبلیغی جماعت کا نظم، ضبط، اطاعت، انکساری، امیر کی قربانی، امیر کے ذات، یہ سب منظور ہے، لیکن اس سب کا کیا فائدہ جب ایمان ہی صحیح نہ ہو، جب عقیدہ ہی درست نہ ہو؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے بھائی، قبیلے بنو حنیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لائے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اپنے محلے میں اذانیں دی، مسجدیں تعمیر کی، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے ادا کی، سب کرتے تھے، سب، اور وہ بھی صحابی تھے، انکسار سب کچھ تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ۔ ہوا کیا؟ ایک شخص پیدا ہوا یمن میں، مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا کہ ہاں تو بھی نبوت کا ہم پلہ ہے۔ نبی کے کلمہ پڑھنے والے اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اخلاق سب کچھ، ان کو آپ بد اخلاق نہیں ثابت کرتے؟ 1400 صدی کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ اخلاق نہیں آ جائے گا؟ ان سے زیادہ اخلاق مند نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کو علم ہوا، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے تقوی، ان کی طہارتیں، ان کا حج، سب کچھ، وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم نے نبی کا ہم پلہ کسی کو قرار دیا ہے، وہ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی کرے، سب کچھ کرے، ہم اس کو برداشت۔ اسلام نے تو عورتوں بچوں کو چھوڑ دیا ہے جہاد میں، لیکن ابو بکر صدیق نے فیصلہ دیا کہ ان کے بچے تک کی تکہ بوٹی اڑا دی جائے، انہیں روئے زمین پہ جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فیصلہ صدیقی تھا، وہ نمازی تھے، تو کیا صحابہ کرام نماز پڑھنے والوں کو قتل کرتے تھے؟ آپ جیسے صلح کل ہوتے، کیا کہتے ہیں ان کو،
یہ صلح کل لوگ ہیں. ہاں آم گھاس املی سب گھول کے چلو چوچو کے مربے بن کے پٹتے ہیں. پٹ رہے ہیں نہیں پٹ رہے ہیں. یہ چوچو کے مربے بن کے کہاں جائیں گے؟ دین غالب کریں گے. کون سا دین غالب کرو گے؟ کس کا دین غالب کرو گے؟ بولو کون سا دین غالب کرو گے؟ دین رسول غالب کرو گے یا دین حنفی یا دین شافعی یا دین مالکی کو غالب کرو گے؟ کون سا عقیدہ ہوگا اس مسلم اسٹیٹ کا؟ کون سا ایمان ہوگا؟ بولو. ہم توحید کی دعوت دیں, ہم تمہیں سنت کی دعوت دیں تو ہم بہت بڑے فتنے باز. تم پارٹی سازی کرو, تم جماعت بناؤ, تم اپنے اپنے مولویوں کے افکار اور ان کے نظریات اور ان کے خیالات کی طرف دعوت دو. ان کی گندی سندی لکھی ہوئی یہ بنڈل کتابیں جس کے اندر قبر پرستی اور امرت پرستی اور سب کچھ گندگیاں موجود ہوں, تو تم دنیا کے سب سے عاجز اور منکسر اور سب کچھ بڑے متقی پرہیزگار. سوچیں آپ میرے عزیز. ارے نبی ہوتے نا نبی, تو صحابہ کرام نے جس طرح ان کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا تھا نا, ایسے ان کو بھی قتل کرتے. میں یہی کہتا ہوں, یہ قبر پرستیوں کے مظاہر. فرق کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت کوئی ایک بوٹی کھائے چاہے پیٹ بھر کے کھائے, بات تو وہی ہے نا. حرام تو حرام ہے. کوئی چادر رکھ کے پوجتا ہے, کوئی چٹائی رکھ کے پوجتا ہے. ارے کوئی اگربتی اور چراغ جلا کے پوجتا ہے اور کوئی بغیر اگربتی اور چراغ جلا کے قبروں سے فیض حاصل کر رہا ہے کہ نہیں؟ شرک دونوں کر رہے ہیں, پر ذرا ایک رنگیلے ہو کر کے کر رہا ہے, ذرا سادگی میں مار رہا ہے. تو یہ تو قسمت کی بات ہے بھائی. تمہارے مردے ان کے قبروں پہ چٹائی پڑے, ان کے مردے ان کے قبروں پہ ریشم پڑے ہوئے ہیں. یہ مردوں کے اس کی بات ہے, دونوں ایک. تو میرے عزیز, اس لیے اللہ کے لیے انصاف کرو. اتحاد کی ضرورت ہے. دین غالب کرنا ہے. کون سا دین؟ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم. زکریا صاحب کا بنایا ہوا دین, مودودی صاحب کا بنایا ہوا دین, یا جو ہے بریلی صاحب کا بنایا ہوا دین, یا چشتی قادری کا بنایا ہوا دین, یا دیوبند سہارنپور یا کہیں اور کا بہائی مرزائی قادیانی دین ہم نہیں برداشت کریں گے. اس روئے زمین پر ہم برداشت کریں گے صرف اللہ اور اس کے رسول کا دین غالب ہوگا. صلح کلیانہ روش نہ اختیار کرو. حق کو حق رکھو اور باطل کو باطل کہو. یہی انصاف ہے. اعدلوا فإنہ, وہی جواب ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, یہی انصاف ہے. ہفتے ایک صحابی تھے, کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے. ہم نے دیکھا زمانے نئے مسلمان ہوئے تھے. سنو, ہم اپنی تلواریں لٹکائے کرتے تھے ایک درخت سے. مشکل یہ ہے کہ یہ حدیثیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تمہیں تو وہ نظریات چاہیے, ڈائلاگس چاہیے, لوگوں کے اپنے بڑھے چڑھے امت کے اقوال چاہیے. تمہیں یہ حدیثیں نہیں آئیں گی سمجھ میں. انہوں نے کہا ہم نئے مسلمان ہوئے تھے, ہمارا گزر ایک جگہ سے ہوا, ایک درخت دیکھا ہم نے, اور وہ درخت کے اوپر ہم زمانے جاہلیت میں تلواریں لٹکاتے تھے. عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں کیا ہوں گی, اس سے ہماری تلواروں میں طاقت آئے گی, ہم دشمن کو فتح کر لیں گے. ہم گزرے, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اجعل لنا, ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک ذات انواد بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسے بنا دو تاکہ ہم بھی اس کے اوپر تلواریں لٹکایا کریں. یہ کافروں مشرکوں کا ہے, ہم مسلمانوں کا بنا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے چہرے سرخ ہو گئے. جہاد کا موقع ہے, فوجی ہیں, لڑنے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ تو بڑی پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی باغی نہ ہو, پیچھے سے تلوار نہ مار دے, بغاوت نہ کر دے, دشمن کی طرف جا کے مل نہ جائے, اور وہ بھی نئے مسلمان. لیکن پیغمبر اسلام نے اس کی پرواہ نہ کی. پیغمبر اسلام نے کہا لقد قلتم مثل ما قال قوم موسیٰ, تم نے وہی بات کہی جیسے قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ دریا سے جب پار ہوئے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. لتتبعن سنن من کان, اس کے بعد آپ نے یہ حدیث فرمائی.
میرے عزیز عقیدے پہ سودا نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید جو اساس ہے اس پہ سودے بازی کرو گے تمہاری تعداد کثرت میں ہو جائے گی لیکن خس و خاشاک کی طرح بہا دیے جاؤ گے, کوئی اہمیت کوئی ویلو نہیں ہوگی. عقیدے پہ سودا بازی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے آمین رفع دین کی جہاں تک بات ہے وہ بات الگ ہے, لیکن عقیدہ توحید تم کہو ہم اس پہ سودا کر لیں اور ہم خاموشی اختیار کر لیں اور تمہاری طرح لپ جھپ کرتے ہوئے سب کو چوچو کا مربع بنائیں اور وہ بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے اس کو بتائیں نہیں, اس کو سمجھائیں نہیں ہیں, تو یہ کتنی بڑی خیانت ہے. ایک آدمی کے ہاتھ پاؤں سب صحیح سلامت ہے, کینسر کا مریض ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے دل میں کینسر ہے, اس کا کینسر نکالو, تو وہ کہہ رہا ہے ہاتھ تو چل رہے ہیں, آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, پیر سے تو چل رہا, کھانا کھا رہا, تندرست ہے, بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے. ارے تو کیوں چیڑ پھاڑ کے پیچھے لگا ہوا ہے, چھوڑ چلنے دے. یہ بتاؤ جو یہ بات کہے وہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ وہ دشمن ہے. لیکن جو کینسر کے بیماری کے اس علاج کا ذکر کرے اور اس کا علاج بتائے اور کہے اس کو چیڑو, اس کی تندرستی نہ دیکھو, یہ ایک ہلاک ہونے والا ہے. جب تک یہ کینسر کا حصہ کاٹ کے نہیں نکالا جائے گا تب تک یہ بچ نہیں سکتا. تو وہ فتنے باز ہے, بولو وہ دشمن ہے. ہم لیپا پوتی کرنے کے عادی نہیں ہیں, ہم منہج سلف پر ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں. لوگوں کی پیشانیاں نہیں دیکھتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھتے ہیں. لوگوں کی پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑیں, ناراض ہو, لیکن جو حق ہے وہ حق رہے گا, جو باطل ہے وہ. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی ہے, نہ ہم نے کسی کو یہود و نصارہ بتلایا ہے. ہم نے کہا یہ یہود و نصارہ کی روش ہے جس کے اوپر یہ چل رہے ہیں. اور جہاں تک جماعت کے اندر خامیوں کی بات ہے ماشاءاللہ, تو آپ بھی اعتراف کر رہے ہیں خامیاں, اور یہ وہ خامیاں نہیں ہیں دیواروں کے شگاف ہیں بند کر دو اوپر سے. ارے یہاں تو بنیاد ہی کے اندر پورا کھوکھلا ہے. اس لیے توبہ کرو, ان خامیوں کو دور کرنے سے زیادہ محنت ان کو ختم کر کے قرآن و سنت کی طرف لاؤ, قرآن و سنت کی طرف لاؤ, ختم کرو ان کو, سب سلنڈر ہو جاؤ اور قرآن و سنت کے اوپر اپنا توحید عقیدہ اپنا درست کرو اور اس کے بعد سنت کے مطابق اپنے اعمال کرو. فرقہ پرستی ہمارے اندر نہیں, ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی دعوت فرقہ پرستی نہیں ہے. اگر یہ فرقہ پرستی ہے تو تم چلاتے رہو, تم جماعتیں 100 بنا کر کے فرقے پرست نہیں, ہم فرقہ پرست ہیں. جہاں تک جماعت کے اندر توڑ پھوڑ کی بات ہے, ارے کفار تو توڑیں گے ہی, ظاہر ہے تمہیں تو توڑ ہی رہے ہیں, تم خود توڑ رہے ہو امت کو, تم نے خود توڑا ہے, ہم نے نہیں توڑا ہے. جو اپنے اپنے ملوں کی طرف بلاتے ہیں, اپنے اپنے ملانوں کی بنائی ہوئی جماعتوں کی طرف بلاتے ہیں, وہ امت کو توڑتے ہیں. جو اپنی اپنی بستیوں کی طرف بلاتے ہیں وہ امت کو توڑتے ہیں, اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے اسے تو بے غیرتی کی حد تک پہنچتے ہوئے کہتا ہے امت کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں. لعنت ہے ایسی اتحاد پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے اور قانون کی روشنی میں وہ اتحاد نہ ہو. یاد رکھو متحد نہیں ہو سکتے, اگر متحد ہونا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ متحد ہو, ورنہ تم امتیوں کے درمیان فرقے بندی پھیلا کر کہتے ہو فرقہ پرستی نہیں ہے. واہ خوب ہے, خوب لیبل لگایا ہوا ہے, کتاب بھری پڑی ہے. حضرت گنگوہی صاحب لکھتے ہیں, کسی نے سوال کیا کہ غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. استغفر اللہ, خیرت کا نام جنوں رکھ دیا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اور تم نے آیت تو پڑھی پیارے, لیکن تم نے اس کے مفہوم کو نہیں جانا. وہ کلمہ کیا تھا؟ اللہ نشرک, کیا ہے وہ؟ اللہ نشرک باللہ. آؤ اس کلمے کی طرف, کس کلمے کی طرف کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. آؤ آؤ ہم بھی دعوت دیتے. تم یہ آیت ہمارے لیے پڑھتے ہو جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ نہ نبی کی اطاعت کے ساتھ کسی امتی کو شریک کرتے ہیں,
اور نہ رب کی کسی چیزوں میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ جنہوں نے قسم کھایا ہے انہیں تم تعالوا الی کلمۃ، شاید تمہیں اس کلمے سے مراد اپنے اپنے جماعت کے فاؤنڈروں کی اور جتنے لیڈرز ہیں ان کے کلمے کی طرف بلانا مقصود ہو۔ ہم لات مارتے ہیں ایسے تعاون پر، ہم اس کلمے کی طرف بلاتے ہیں جس کلمے کی طرف اللہ نے کہا آؤ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لا نشرک باللہ اور اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور نہ ہی ہم میں کا کوئی کسی کو اپنا رب بنائے۔ تم نے ان کو رب بنایا ہوا ہے۔ کتنی باتیں ہیں، عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے اور عبادت کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرے، اپنے صوفیوں، بزرگوں، مولویوں، ملانوں کو، امیروں کو رب نہ بناؤ۔ اور عدی ابن حاتم کی حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا ہم رب نہیں بناتے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارے جس طرف تمہیں چلاتے ہیں اس طرف نہیں چلتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تو کہا یہی تو رب بنانا ہوا، جہاں ہکال دیا چلے گئے۔ حضرت جی نے فرمایا، حضرت علامہ کی فکر ہے، یہ رب نہیں بنانا ہوا۔ میرے عزیز آؤ اس کلمے کی طرف، اللہ کی قسم اتحاد ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اگر ایمان ہے تو آؤ اس کلمے کی طرف، شرک کو مٹاؤ اور عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو۔ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم مودودی ہو، تم بہائی ہو، تم مرزائی ہو، تم قادیانی ہو، تم بوہری ہو، تم خوجہ ہو، تم اسماعیلی ہو، تم رافضی ہو، تم شیعہ ہو، تم کچھ بھی ہو، آؤ اس کلمے کی طرف۔ کہتے ہو نا کہ ہم شرک نہیں کرتے، تو پھر اپنے کتابوں میں یہ گند کیوں لکھتے ہو کہ اللہ کے سوا ہمارے حضرت بھی غیب جانتے ہیں؟ یہ شرک نہیں ہے؟ ہاں، نومن مٹی کے نیچے سویا ہوا اس کا پیر دیوبند کی لڑائیاں حل کروا رہا ہے، قبر سے نکل کر آ رہا ہے۔ قاسمی صاحب قاسمی جو حضرات ہیں ہمارے، معاف کرنا، یہ جو نسبت کرتے ہیں نا قاسمی، یہ کون ہیں؟ ان کے قاسم نانوتوی صاحب نومن مٹی کے نیچے سے نکل کر دنیاوی جسم کا لبادہ پہن کر دیوبند کے جھگڑوں سے مطلع ہو رہے ہیں قبر کے اندر۔ حضرت شیخ محمود الحسن کا دل کسی طرف مائل ہو گیا، وہ بھی پتہ ہو رہا ہے، اور انہیں منع کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ دیکھنا محمود الحسن سے کہہ دو کہ ان دونوں مولویوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے۔ یہ توحید ہے؟ ہاں، یہ شرک نہیں ہے؟ اور کیا کیا بتائیں، کیا کیا بتائیں، کیا کیا بتائیں۔ تم اللہ کے لیے سدھرو، اور یہ تلخ اگر تمہیں لگے نا تو جھیل لو، جھیل لو، یہ کوئی سنائے گا نہیں تمہیں۔ ہم لاگ لپیٹ نہیں کرنے والے لوگ، حق کی دعوت ہے، سیدھی ہے۔ جو گولی جتنے ہی فائدے مند ہوتی ہے اتنی کڑوی لگتی ہے، کڑوی ہے، ہضم کر جاؤ آنکھ بند کر کے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آؤ ہم اللہ کی صرف عبادت کریں، کسی کو اللہ کے سوا نہ پکاریں۔ سب پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے ہیں؟ جتنے جماعتیں ہیں یہ تبلیغی یا غیر تبلیغی، جتنے بھی پکارتے ہیں نہیں کہ پکارتے ہیں؟ بولو۔ ارے کوئی یا غوث کہتا ہے تو کوئی یا حاجی کہتا ہے، وہ یا بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، کہتے جی ہم نے پکارتے ہیں۔ قبروں سے فیض وہ بھی حاصل کرتے ہیں، یہ بھی حاصل کرتے نہیں کرتے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، یہ شرک نہیں ہے؟ تم ہم سے کہتے ہو کہ سودا کر لو، ایمان بیچ دے تمہاری طرح، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہ پکارو اللہ کے سوا کسی کو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ 3 پوائنٹ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، اللہ نے فیصلہ کر دیا
ان تین باتوں سے جو منہ پھیر لے ہیں وہ کافر ہیں. کون ہے؟ کافر ہیں. ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم یہی دعوت دیتے ہیں. اتحاد ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہم میں کوئی کسی کو معبود نہ بنائے. بات چلے گی تو یا عرش والے کی یا مدینے والے کی. اس کے سوا کسی کی معبود نہ بناؤ. یہی معبود بنانا ہے. بت بنائے ہیں تم نے, لیڈر بنائے, تمہاری بیکنگ لٹریچر لکھ لکھ کر کے تم کو گمراہ کیا گیا. تم کہتے ہو کہ آؤ نا, یہ کلمہ ہمیں لکھا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن یہ کلمہ پہ عمل بھی تو کرو. اس کلمے پہ تعالوا الی کلمۃ سواء, تین بین کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارا اس بارے میں جو غور و فکر ہے, قیامت کے دن کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قیامت کے دن ہم جواب دیں گے, اے اللہ تیرے بندوں کو توحید کی دعوت بھی دیتے رہے اور شرک کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان بھی کرتے رہے, منع بھی کرتے رہے. تو نے ہی کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم بھلائیوں کا حکم بھی دیتے ہیں اور منکرات سے لوگوں کو, ہم میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو والے نہیں ہیں. تمہیں جو اچھی لگے وہ گپ ہو, فضائل بس 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 بس. توحید ارے نہیں نہیں نہیں, اختلاف پیدا ہوگا بھائی. اوٹ کسی کو اوٹ کی پڑی ہے اور کسی کو یہ موٹے موٹے موٹ کی پڑی ہوئی. ہم نہیں چاہتے کہ تم تاریکیوں میں تمہیں میں بھٹکتا ہوا دیکھوں. ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں ایسے دلدلوں میں چھوڑ دیں. ہم چاہتے ہیں آنکھیں کھولو, شتر مرغ کی زندگی نہ گزارو جو شکاری کو دیکھ کر اپنے سر کو ریت میں چھپا لیتا ہے اور سمجھتا میں محفوظ ہوں, اور شکاری آ کے ٹپ سے پکڑ لیتا ہے. مسلمان ایسی زندگی نہیں گزارتا ہے. مسلمان اپنے دل, اپنے دماغ, اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے. آؤ تو ہم اللہ کے سامنے کہیں گے, اے پاک پروردگار, ہم توحید کی بھی دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو روکتے بھی رہے, بتاتے رہے کہ یہ مشرک ہے, یہ عمل شرکیہ ہے, یہ عمل شرکیہ, یہ عمل شرکیہ. ہم نے تم نے کہا کافر کافر, مشرک مشرک. اللہ کو بھی الموقع آیا جب ایسے ہی صلح کل پیدا ہوئے, جیسے آپ نے ہمیں صلح کلیانہ دعوت دی ہے, ایسے ہی صلح کل پیدا ہوئے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تم برا کہو ہمیں نہ ہم تمہیں برا کہیں. آؤ ایک سال ہم تمہاری عبادت رب کی کر لیتے ہیں اور تم ہمارے رب کی عبادت کر لو. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ اگر تم تھوڑے سے نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. تھوڑے سے نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. جب یہ بات آئی کہ ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں اور ایک سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو, آؤ اختلاف نہ کریں, مل جل کر کے رہیں. اللہ نے قرآن کریم اتارا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی ان کافروں سے کہہ دو, آئی ضرورت کافر کہنے کی نہیں پڑی. تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت, لکم دینکم ولی دین, جاؤ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو. ہم صلح کلیانہ روش کے قائل نہیں ہیں. تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, جھیل لیں گے, چلو کوئی بات نہیں. عقیدہ عقیدہ ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ آمین رفع دین بالجہر سری اور ناپ کے نیچے اوپر نیچے. ارے تم ہم کی طرف ابھی تم نے چھیڑے نہیں. جو اصل مسئلہ ہے اس پہ آؤ نا. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. بڑا اچھا موضوع دیا آپ نے, اللہ جزائے خیر دے. آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اخلاص ہے, اللہیت ہے, اور ہم اسی حساب سے اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں. آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ سے جب اللہ پوچھے گا تم کس کی طرف بلاتے رہے, تو کیا کہو گے؟ وہ لال کتابوں کی طرف.
یہی جواب دو گے؟ تفرقے پھیلاتے رہے، زندگی بھر وکالت کی اپنے مذہب کی، زندگی بھر وکالت کی اپنے علامہ کی، مفکر کی، اس کے لٹریچروں کی تعویلیں ہم نے زندگی بھر شروع کر دی، لوگوں کو اس کے لٹریچر سمجھاتے تھے۔ یہی کہو گے نا؟ ہم کہیں گے اے اللہ ہم قرآن سمجھاتے تھے، تیرے نبی کا فرمان سمجھاتے تھے۔ انشاءاللہ ہمیں یہ جواب دیں گے، ہماری فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو اللہ کے۔ اگر اس دعوت سے منہ موڑو گے تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، جاؤ تمہارا حشر وہی ہوگا۔ چلیں یہ ہو گیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ یار یہ ایک سوال اور ہے، یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ حضرت والا سے میرا یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا نہیں ہے، یہ تو پورا دفتر ہے یہ، کہ اب آپ حضرت ہمیشہ دیوبند اور بریلی والے کے غلطی اور عیب بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے یا تو ان کا کوئی دوسرا کوئی مقصد ہے؟ ورنہ آپ تھانوی اور نانوتوی اور دیگر حضرات حتیٰ کہ آپ کے محترم استاد کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ جبکہ انبیاء علیہ السلام سے غلطی ظاہر، انبیاء علیہ السلام سے خطا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس نے تو تھانوی اور نانوتوی کو انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں بھی کھڑا کر دیا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھو کہاں کہاں زد جاتی ہے، اور جب عورت بیوی اپنے شوہر کے در کو چھوڑتی ہے تو کن کن چوکھٹوں پہ منہ مارتی ہے اور کتنے لوگوں کے پاس جاتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی بکری کی طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کشات العائرہ، وہ بکری جو ادھر بھی موٹے موٹے دیکھتی ہے بکروں کو تو کبھی ادھر دوڑ کے جاتی ہے، تو ادھر دیکھتی ہے ادھر دوڑ کے جاتی ہے، اس کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے کچھ نہ پایا تو نبیوں سے خطا، ہمارے بھائی نے تو لکھا صحابہ سے بھی غلطیاں اور تابعین سے ہوئی ہیں، انہوں نے صحابہ پہ اکتفا کر لیا، یہ تو نبی تک پہنچ گئے، اب یہ اللہ تک بھی پہنچیں گے، ان کا حشر شیطان یہیں تک پہنچائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور مسلمان بھائیوں کے دوسری بات یہ کہ اگر آپ مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہیں تو آپ ہندوستان جا کے ان کے تابع داروں قرآن حدیث کی روشنی پر روشنی ڈالیے، لیکن آپ یہاں ان کے غلطی کو عوام سے اس طریقے پر بیان کرتے ہیں جس سے بدگمان ہوتا ہے، تو کیا آپ اس نے اچھا گمان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اچھی گمانی اللہ رسول کے بارے میں رکھو، اسی لیے ہم آئے ہیں تاکہ ان بتوں سے نجات دلا کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کے غلام بنو، ان کے اللہ کے بندے بنو، رسول کے تابع دار بنو۔ اچھا، دنیا میں صرف آپ ایک ہی آدمی ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھے ہیں؟ نہیں، یہ کہ ہمیں سے اکبر نسبت کیا ہے، ایک نہ کہ آپ کو ہم سے من اکبر نیست کا مرض پا لیا ہے، ہاں من اکبر نیست، ایک آپ ہی نے حدیث و قرآن کو سمجھا ہے، نہ یہ کہ آپ کو من اکبر نیست کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں کا مرض آپ کو پا لیا ہے۔ یہ نیتوں پہ حملے دیکھ رہے ہیں، یہ سنو، یہ ان کے مرض ہیں جو خود ابل رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہندوستان اکابر کا پیرانہ سلسلہ ناجائز ہے، بدعت ہے، تو حسن بصری، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی راہ حق پر نہیں تھے، حالانکہ اکابر ہندوستان کا شجرہ انہی سے ملتا ہے۔ اللہ نسب بھی کیا ہمارے لکھا ہوا ہے جناب علی، نسب تو باقاعدہ جوڑا ہوا ہے دونوں نے، یہ نانوتوی قاسمی صاحب نے بھی، اور یہ ہمارے جو ہے نا یہ حسن بصری اور عبد القادر، ان کے سلسلے پورے جوڑے ہوئے ہیں۔ میرا دوسرا سوال آپ کے واز ویڈیو کیسٹوں کے متعلق، کیا تصویر کھنچانے سے رسول نے منع نہیں فرمایا؟ اگر آپ اس حدیث کی دعوت اسلام کی بنا پر اجماع امت اور کوئی تعویل دے تو کیا وہ اکابر دین حدیث رسول کے کوئی تعویل نہیں ہے؟ میرے آخر بات بدعت کے موضوع کے بیان کی دن بھائی طریقہ سنت تیل اور کنگھی کا پوچھا اور جواب دیا کہ بسم اللہ کہہ کر تیل لگا لے۔ حضرت والی سے درخواست ہے کہ شمائل ترمذی کو ذرا مراجعت فرمائیے، آپ کو طریقہ سنت تیل اور کنگھی معلوم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے مراجعت فرمائی ہے، ہمیں مطلع کر دیتے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں حضرت والا سے میرا خط کا غلطی سے معافی مانگتا ہوں، جوتے مار کے معافی مانگ رہے ہیں، توہین کے بجائے علم الہی کو ہم تک پہنچائیے، بزرگوں کی توہین کے بجائے۔ اگر یہ باتیں جو میں بتلاتا ہوں کتابوں کے ذریعے سے، اگر یہ بزرگوں کی توہین ہے کہنا، یہ باتیں پڑھنا کہنا اگر توہین ہے تو تم نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی کیوں ہیں؟
یہ توہین نہیں ہے؟ بولو بھائی میرے، اگر اس کا کہنا توہین ہے تو اس کا لکھنا توہین نہیں ہے؟ بولو، یہ تو سب سے بڑا توہین ہے۔ ہم تو کہیں گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن تم جو لکھے ہو یہ ختم ہوگا؟ یہ تو نسل در نسل چلے گی۔ تم سب سے بڑے توہین کرنے والے یہ، اور ہمیں تو آج پتا چل رہا ہے، تم تو برسوں سے لکھ لکھ کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہم یہی کہتے ہیں اس کا اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کو سب جمع کر کے چوراہے پہ آگ لگا دو، ہے کہ نہیں؟ ختم ہو جائے، نہ رہے بانس، نہ یہ رہیں گی کتابیں، نہ معراج ربانی بولے گا۔ ہے اچھا حل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی توہین بھی سمجھ رہے ہو، ہم ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے بتائیں تو توہین، آپ لکھ لکھ کے ان کے عیبوں کو جراثیم کی طرح بانٹیں تو وہ توہین نہیں ہے؟ استغفر اللہ۔ اچھا، جہاں تک بدگمانی کی بات ہے کہ آپ نے لکھا ان کے عوام سے بدگمانی ہوتی ہے، تو کون سا حسن گمان ان سے رکھنا ہے؟ آپ کو جنت میں لے جائیں گے؟ ہاں، یہ حضرت درگاہ میں جائیں گے، آپ کے قبر میں جائیں گے، سوئیں گے؟ مومنوں کے بارے میں اچھے گمان رکھو، جو بری باتیں ہیں ان کو ترک کرو، جو اچھی باتیں ہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اتنا بھی حسن ظن نہ رکھو کہ انہیں نبی کا مقام دے دو، کہ ان کی غلطیوں کو تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطا، انہیں بھی خطاوار شامل کرو کہ وہ بھی خطاوار تھے۔ ہمارے نبی خطاوار تھے؟ بولو، ہمارے نبی خطاوار تھے؟ قاسم صاحب، قاسمی صاحب، نانوتوی صاحب خطاوار ہیں تو ہم حضرات یہ بھی خطاوار ہیں، استغفر اللہ۔ اور اگر ہندوستان کے خیر خواہ تابع تو وہاں جا کے بتلاؤ، تم یہاں موجود ہو تو وہاں کیوں جائیں؟ تم بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں، تم آگے آگے ایگزٹ کی مہر لگواؤ، ہم چلتے ہیں۔ ہم یہاں تمہیں ڈنڈوت نہیں مارنے دیں گے، ہمیں پتا ہے، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ۔ ہاں، ہمیں پتا ہے، سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس کو بھیجو۔ ایک آدمی نے خط لکھا، تو کب آ رہا ہے بتا دے، اگر اصلی مائی کا بیٹا ناجائز اپنی ماں باپ کی جائز اولاد ہے، انتظار میں ہے، تو نے زکریا فلاں کو گالی دی ہے۔ یہ لوگ بہت ڈینجر لوگ ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ بہت ڈینجر لوگ ہیں۔ اکرام مسلم، اوہو، آپ ان کی جماعت میں ہیں تو آپ کے پیر بھی تلوے بھی چاٹیں گے۔ ہمارے کچھ احباب یہیں سنائیہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، ان سے سلام تک نہیں کرتے۔ کیا وہ کافر ہو گئے؟ بولو، سامنے بیٹھے ہوں گے، کافر ہو گئے؟ کہاں گیا اکرام مسلم؟ بولو، اکرام مسلم وہی ہے جو چلے مارے، انہی کا اکرام کرو۔ جو اور مسلمان ان کا اکرام نہ کرو، جو تمہارے پھندے سے دور بھاگے ان کا اکرام نہیں ہے؟ حرام ہے۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اچھا جناب، بعد از خیریت کل کے درس میں مجھے ایک علی گڑھ کے انجینئر صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہے نا، پھر میں ان کو میرا فون نمبر دیا، آج 26 صبح فون کے لیے آپ سے سوالات کرنا چاہتے تھے، تو بولا مل کے شبہات دور کر لیں۔ اچھا، کیا فوٹو اتارنا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو پھر یہاں کی کرنسی ریال کے نوٹ پر فوٹو کیوں ہے؟ آپ جا کے حکومت سے پوچھیں کیوں ہے؟ یہاں پر آفس اور دکانوں وغیرہ میں یہاں کے بادشاہوں کی تصویریں لگانا جائز ہے؟ یہ سوالات کرنے پر میں نے بولا کہ ہم پاسپورٹ فوٹو کیوں اتارتے ہیں، شناختی کارڈ فوٹو کیوں اتارتے ہیں، پھر یہاں اقامہ فوٹو کیوں اتارتے ہیں؟ پہلے یہ خود ختم کر دو، پھر ان کا جواب ربانی صاحب دیں گے۔ یعنی میری طرف سے ماشاءاللہ انہوں نے جواب دے دیا ان کو۔ اور یہ صاحب مجھے فون پر یہ بھی بولے کہ اگر سعودی گورنمنٹ سے تنخواہ ربانی صاحب کی بند ہو گئی تو پھر گھر سے باہر نکلنا ربانی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو میں بولا کہ یہ ربانی صاحب یہاں پر بھی انشاءاللہ جو بول رہے ہیں، انڈیا بھی جا کے وہاں بولیں گے، وہاں بھی بولتے رہیں گے۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس جماعت کا بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ سب صرف بکواس ہے اور ایک قسم سے تہمتیں لگانا ہے کہ جناب ریال بول رہا ہے تو یہ بول رہا ہے۔ ان کو اور اس کے علاوہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اور ان کا بڑا مقصد کیا ہے؟ بتائیں، ان کا بڑا مقصد کیا ہے؟ کون سا بڑا مقصد ہے؟
ان کا وہاں ان کا بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ، ان کا بڑا مقصد لوگوں کے سامنے ہے، لوگ جان رہے ہیں کہ ان کا بڑا مقصد کیا ہے۔ محترم جناب ربانی صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم، میں پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں اور میں بھی پہلے حنفی تھا، اب میں توبہ کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ، ایسی بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں، اور میں اب اپنے بچوں کی تعلیم اہل حدیث مدرسے میں دلانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اپنے بچوں کو دہلی میں کس مدرسے میں داخل کراؤں جہاں اچھی تعلیم ہو سکے، اور لڑکیوں کا مدرسہ کہاں ہے، اور آپ میرے بچوں کو اہل حدیث مدرسے میں داخل کرانے میں میری مدد فرمائیں۔ میرا گھر بازار چتلی قبر جامع مسجد کے پاس ہے، پورا ایڈریس نہیں لکھنا، نہیں تو گھیر لیں گے آپ کو، ہاں اتنا ہی کافی ہے، ڈھونڈ لیں گے یہ۔ آپ دہلی کے اندر الحمدللہ کئی مدرسے ہیں، شیخ اقبال ہیں وہاں دہلی سے پڑھے ہوئے، معہد تعلیم الاسلامی جوگا بائی اوکھلے کے اندر، جوگا بائی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، پھر 9 نمبر پارک میں دہلی کے اندر بہت بڑا مدرسہ پارک ہے ابوالفضل انکلو میں، وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اہل حدیثوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آپ کاش اس میں لکھ دیتے کہ حنفی تھا تو کون سا حنفی تھا، حنفیوں میں کئی گروپ ہے بھائی، ہاں کون سا، کوئی بھی رہے ہوں، بھائی دیوبندی رہے ہوں، المہم سب وہی ہیں، تو بتا دیتے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال کیا ٹائم ہو رہا بھائی، زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ آج کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 1، نماز پڑھتے وقت جب آدمی رکوع میں جاتا ہے اس دوران اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک لے کر جانا چاہیے جسے رفع دین کہتے ہیں، پھر جب رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک لے جانا چاہیے، یعنی رفع دین کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر میں رفع دین نہیں کرتا ہوں تو کیا اس صورت میں میری نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے؟ بہت سے مسلمان بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں رفع دین کرتے ہیں اور بہت سے بھائی نہیں کرتے، آپ دونوں باتیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی واضح کر دیں۔ میرے بھائی، اگر آپ رفع دین نہیں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر گویا آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور آپ کی نماز سنتوں والی نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع دین کے ساتھ ادا کرتے تھے، اس لیے آپ بھی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی نماز جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں۔ نمبر 2، عورت سے جمع کرنے سے پہلے کیا کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے جس سے ہم شیطان مردود سے اس دوران دور رہے تاکہ ہماری بیوی پر اس کی نظر پڑے؟ حدیث سے واضح فرمائیں۔ جی ہاں، عورت سے جمع کرنے سے پہلے دعا ہے اور موقع سے نہیں یاد آتی ہے۔ اللہم بسم اللہ اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا ہے جو پڑھنا چاہیے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ عورت سے صحبت کرتے وقت اگر ہم نے اپنے منہ سے اس کی چھاتی کو اور دودھ منہ میں چوسا، اگر اس دوران دودھ ہمارے حلق میں چلا جائے تو ہم پر کیا کفارہ ہے کہ نہیں؟ اگر جس عورت کو دودھ نہیں نکلتا اس دوران کیا ہم اس چیز کو چھو سکتے ہیں؟ اس میں کوئی وضاحت تو نہیں ہے، یہ تو ضرور پیار کا معاملہ ہے، جبکہ میں حدیث میں پڑھا ہوں کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اسے جب چاہو استعمال کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک عورت آپ کی کھیتی ہے اور جیسے چاہیں استعمال کریں، چبراہٹ جو حرام ہے اس راستے سے آپ نہ آئیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی راہوں سے منع فرمایا ہے۔ بقیہ جہاں تک حرام یعنی دودھ اگر منہ میں چلا گیا تو مطلب حرام ہونے کی بات جہاں تک ہے تو عورت حرام نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں دودھ پینا کیسا ہے، تو دودھ پینا ناجائز ہے، وہ بچے کا حق ہے جو مارتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ بچے کے لیے چھوڑیں، آپ بچے تھوڑی ہیں، آپ بچوں کے باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے خیر، اللہ ان اللہ لا یستحی عن الحق، ہاں اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، تو حق بات انہوں نے پوچھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بیچارے رہتے ہیں اس شبہے میں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، تبرہ دودھ وغیرہ نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر چلا گیا تھوڑا بہت تو کوئی حرج نہیں۔ درود شریف میں روز پڑھتا ہوں جب بھی میرا دل چاہتا ہے، مجھے بہت اس درود شریف سے محبت ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد کون سی درود شریف ہے بھائی؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود شریف اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ میڈ ان انڈیا درود ہے، یہ میڈ ان انڈیا فار بریلی، تھرو بریلی آیا، وایا بریلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ درود نہ پڑھیں، بلکہ جو درود پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی
اسے پڑھیں، اس سے محبت کریں. اور نماز ختم. نمبر 5، نماز ختم ہونے کے بعد جب میں فارغ بیٹھتا ہوں بہت سارے کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہوں، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک. اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ ارے اس میں تو بہت بڑا مذائقہ ہے بھائی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے آپ کا یہ طریقہ بدعت کہلائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور اگر اس کے اندر نیت یہ ہے کہ جناب علی اللہ کے نبی سنتے ہیں یا جو ہے ہماری مدد کریں گے نعوذ باللہ، تو یہ تمام سب شرکی عقیدے ہوں گے، اور آپ کی نماز، آپ کے روزے سب برباد ہو جائیں گے. جناب علی ہم کلی طور پر متفق ہیں کہ ہر مومن کو رسول اکرم کی اتباع کرنی چاہیے. جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، جو طریقہ حضور کی نماز ادا کرنے کا تھا، ہم اپنی نمازیں اسی طرح سے ادا کریں، اپنے مسائل قرآن کی روشنی میں حل کریں. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس امر کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ سے وضاحت چاہتے ہیں. نمبر 1، اسلام میں 4 مسلک شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی کا وجود کب ہوا؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کا وجود 4 صدی ہجری کے بعد سے یہ ائمہ معین کی تقلید شروع ہوئی، اور جس کی لاٹھی اس کا بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جس کا قاضی بنایا گیا، اس نے اپنے اپنے مزاج سے اپنے اپنے مذہب والوں کی تبلیغ شروع کر دی اور اپنے اپنے ایریوں میں اس کی نشر و اشاعت کر دی. 4 مسلکوں کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اللہ نے، نہ اس کے رسول نے، کسی نے بھی، نہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان پر اللہ اس کے رسول نے کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اس لیے اللہ نے ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور حکمرانوں کی پیروی کا حکم دیا اطاعت کا، اور کہیں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینے کا حکم دیا ہے. اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ 400 برس کے بعد سے ان کی سب چیزیں شروع ہوئیں. ایسا سنا گیا ہے کہ چاروں طریقہ برحق ہے. اگر چاروں طریقہ برحق ہے تو پھر ایک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ الگ کیوں ہے؟ چاروں طریقہ اگر برحق ہے تو ایک ہو جائے. اب 4 چونی، ایک چونی وہ لیا، ایک چونی وہ لیا، ایک چونی وہ لیا، ایک ہو جاؤ بھائی. کیوں بانٹے ہوئے؟ چونی روپیہ تو نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے ایک چونی آپ کے پاس ہے وہ روپیہ بن جائے؟ نہیں نہ ہو سکتا. چاروں ملا کے ایک ہو جاؤ، 1 روپیہ بن جاؤ. اچھا، اور کسی ایک کی بھی ہجو یا انگشت نمائی کے لیے ممانعت ہے؟ ہجو یعنی برائی، سمجھ رہے؟ کون برائی کرتا بھائی؟ کسی ایک کی برائی. نہ تم امام شافعی کی برائی کرو، نہ امام احمد بن حنبل کی برائی کرو، نہ امام مالک کی برائی کرو، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برائی کرو. البتہ جو انہوں نے مسائل گڑھ گڑھ کر امام صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچتے، نہ اس کی کوئی سند ہے. یہ سب گھریلو مسائل ہیں جو بنا بنا کر کے فٹ کیے گئے ہیں. لیکن آپ کا انداز بیان حنفی مسلک کے خلاف لگتا ہے. بڑی دیر کے بعد آپ نے سمجھا. میرا کسی کے بھی خلاف نہیں لگتا ہے، میرا ہر اس شخص کے خلاف ہے میرا بیان جو قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہے. بس لگے گا ہی، قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو لگے گا ہی. سجدہ سہو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ براہ کرم وضاحت کریں. سجدہ سہو کا مسنون طریقہ اگر آپ بھول گئے ہیں نماز میں تو اس کے کئی طریقے ہیں. مثلا اگر آپ 5 رکعت پڑھے ہیں یعنی تو آپ 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کو یاد نہیں رہا، یا آپ کو شبہ ہوا کہ مطلب کتنی رکعت پڑھی ہے کتنی نہیں پڑھی ہے، تو اس میں جو کم سے کم رکعت ہے اس کے اوپر یقین کر کے آپ وہ پوری کر لیں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کر لیں، 2 سجدے، اور سلام پھیر دیں. یہی ہے مسنون طریقہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوالات کے جوابات قرآن کی نسبت کی روشنی میں دیں. نمبر 1، مہر کس طرح ادا کیا جانا جائے؟ تفصیل بتائیں. مہر کس طرح ادا کیا جائے؟ جس طرح آپ نے بتایا ہے جتنا اتنا دے دو. اب اس میں بھی تفصیل ہے. کتنی تفصیل ہے بھائی؟ پیسہ جو ہے اس کو دے دو، جیسی توفیق ہے. اگر قسط وار دینا چاہتے ہیں تو بیوی راضی ہے تو قسط وار بھی دے دو. ایک مشت دینا چاہتے ہیں تو ایک مشت دے دو، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنی جلدی ہو سکے اللہ توفیق دے اتنی جلدی دے دو. نمبر 2، اگر سود کھانے والا امامت کرے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ سود کھانے والا امامت کرے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ سود کھانے والا امامت کرے اس کے پیچھے، وہ حرام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
کلمہ توحید موحد ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے نا، اور وہ گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ امامت کرا سکتا ہے۔ کشمیر میں جو فساد چل رہا ہے وہ جہاد ہے یا حکومت کے لیے؟ اللہ عالم بالصواب۔ جمعہ کی نماز کے بعد نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نماز جب آپ نے جمعہ ادا کر لیا تو جمعہ ہے ہی اسی لیے تاکہ آپ ظہر نہ پڑھیں، تو پھر ظہر پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بدعت ہے، لوگوں نے گڑھ لی ہیں، اگر کسی نے بیان کیا ہے تو بدعت اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں ظہر کی نماز نہ ہی پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور نہ ہی صحابہ پڑھتے تھے۔ جماعت میں دعوت کے کام کے لیے، یہ جماعت کے آداب معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کا کیا بیان ہے؟ جماعت میں دعوت کے کام کے لیے، کون سی جماعت میں دعوت کے کام کے لیے بھائی؟ یا جماعت کے آداب معلوم کرنے کے لیے قرآن و سنت کا کیا بیان ہے؟ اچھا انشاءاللہ یہ پورا تفصیل انشاءاللہ آخری محاضرے میں دعوت و تبلیغ کے چند بنیادی نقطوں کے تحت سے آئیں گے تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قبروں پر زیارت کی غرض سے جانا جائز ہے یا نہیں؟ قبروں پر، قبرستان جو ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم زیارت کے لیے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں جو آداب اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں کہ وہاں جا کے ان کو سلام کرو، دعا کرو ان کے لیے، بس نہ اس کو چھوؤ، نہ اس کو چومو، نہ اس کو چاٹو، نہ اس کے اوپر بیٹھو، نہ پھول، نہ چادر، نہ اگربتی، کچھ نہیں، سمجھ رہے؟ یہ طریقہ ہے تاکہ تمہیں موت یاد آئے۔ چند ساتھی مل کر مسجد میں اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں آپ نے کیا کیا لکھ دیا ہے، اور جس میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور مسجد میں اللہ رسول کی باتیں کرنا اور حدیثیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مسجد میں اللہ رسول کی باتیں نہیں ہوں گی تو کیا دنیا کی باتیں آپ کریں گے وہاں؟ بھائی میرے، اللہ ہی رسول کی باتوں کے لیے مسجد ہے، اور حدیثیں اور قرآن ہی پڑھنے کے لیے آپ حدیث اور قرآن پڑھیں۔ ہماری کمپنی میں چند آدمی سامان خرید کر لاٹری ڈال کر فروخت کرتے ہیں، کیا ان کا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا اس کا ٹکٹ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں جائز ہے۔ تحریر اچھی ہے لیکن کہیں کہیں آپ نے بالکل عجیب و غریب لکھا ہے۔ محترم المقام، گزارش یہ ہے کہ جب آپ پچھلی بار تشریف لائے تھے تو سلئی کے ایک مجلس میں جناب مولانا توصیف الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے، اور آپ نے 16 اگست کو کارپیٹ کی مسجد میں فرمایا کہ آپ کو یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ جنت میں جائیں گے۔ آپ اکثر اپنی تقریر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ، بھائی میری یقین کا مطلب آپ یہ نہ سوچیں بھائی اللہ ہی جانتا ہے کون جنت میں جائے گا جہنم میں، لیکن ہم متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے خدمت کی، ہم یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں کہتے ہیں یہ اماموں کی گستاخی کرتے ہیں، یہ اماموں کی کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ ان کے گھٹیا مسائل ہم امام صاحب کی طرف منسوب نہیں کرتے تو ہمیں اماموں کی گستاخ سمجھتے ہیں۔ آپ اکثر اپنی تقریر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا فرمایا یہ آپ کو معلوم ہوگا؟ واللہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، اور امام المحدث امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ علماء حق کے مطابق امام ابو حنیفہ اہل رائے تھے، اور انہوں نے اپنی رائے اور خیالات کو مذہب بنایا اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر آپ حضرات کس بنا پر محدث اعظم ابو حنیفہ کو اہل حدیث اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ یا آپ کی رواداری ہے یا کچھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ محترم، ہم لوگ اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، ہماری معلومات بہت قلیل ہیں، اور اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے بغرض اصلاح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اعلیٰ جناب سے گزارش ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے، اور مخالفین کتاب و سنت کی مدح سرائی سے عوام الناس کو گمراہ نہ کریں۔ نہ، میں نے مخالفین کتاب و سنت دیکھیں، اولاً امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب موجود نہیں ہے، البتہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے دور کے اور ان کے بعد کے لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اور کی ہیں، لیکن ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں جن باتوں کا علم نہیں ہے ہم ان کے بارے میں کیوں برا کہیں؟ البتہ اگر ان کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہوتی جس میں انہوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی ہوتی تو میں بتاتا۔ البتہ یہ جو فقہ کی کتابوں کے تعلق سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فقہی مسلک ہے کہ اعوذ باللہ یہ فقہی باتیں اگر ہیں اور یہ امام صاحب کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ یہ امام صاحب نے کا قول ہے نعوذ باللہ کہ اگر کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اگر
क्या कहते हैं निकाह कर ले और जानबूझ कर निकाह कर ले और उनके साथ बदकारी कर ले, यानी जमा कर ले, तो उसके ऊपर हद नहीं है। ये लोग कहते हैं, अपनी अपनी फ़िक़्ह में लिखा हुआ है। तो ये इमाम साहब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जुरात है और उनकी तरफ गलत मंसूब है। लेकिन ये हनफी, अपनी आप को हनफी कहने वाले जो आज मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट चुके हैं, ये भी तकसीम हो चुके हैं और इमाम साहब की तरफ अपने मजहब को मंसूब करते हैं। हम कहते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो जहाँ तक हम तक मालूम है कि वो मुत्तकी परहेजगार थे, वो ऐसी घटिया बातें न बता के जाएंगे न किसी को समझा के जाएंगे। ये लोगों ने अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी गंद को खुशबू साबित करने के लिए इमाम साहब का नाम इस्तेमाल किया है और उन पे चिस्पा कर दिए हैं मसाइल। अल्लाह बेहतर जाने, अगर उन्होंने कहा है तो उसकी सनद नहीं है ना। ये किताबें लोगों ने मंसूब की हैं, तो इनसे पूछिए कि ये गंद क्यों मंसूब किए तुमने। अगर उन्होंने ये बातें नहीं कही, इन्होंने मशकूक की है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को इन लोगों ने मशकूक किया है और उनके तक़वे और तहारत के ऊपर गोया एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है, जो अपने आप को हनफी कहते हैं और लोगों और जो है लोगों को अपने अलावा कहते हैं कि जी ये इमाम साहब के गुस्ताख हैं। इन्होंने मशकूक किया है, अपने मसाइल के जरिए से उनके ऊपर तोहमतें लगाई हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहरहाल इससे मैं समझता हूँ बरी, अल्लाह बेहतर जानता है, उनका मामला वो जाने, आपका अपना मामला, आपका अपना मुताला है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इनके सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं कह सकता हूँ। तब रहा अलबत्ता जो फ़िक़्ह की किताबें 400 सदी के बाद लिखी गईं और जिनमें गलत गलत घटिया किस्म के मसाइल कहे गए कि पेशाब से सूरह फातिहा लिखना जायज़ है, अस्तग़फिरुल्लाह, शामी के अंदर लिखा गया, शामी से लिखा गया और कहा गया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। मैं कहता हूं कि क्या सनद है तुम्हारे पास? अगर तुम कहते हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया है तो उसकी सनद चाहिए। तुम अपनी किताबों में अपने मसाइल लिख लिख करके इमाम साहब की तरफ मंसूब करते हो, तो ये बहरहाल एक किस्म का बहतान है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर, हम नहीं तस्लीम करते, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये वो लोग थे जो बहरहाल मुत्तकी थे, परहेजगार थे, अल्लाह ताला इनको माफ़ करेगा। मुज्तहिद थे, इन्होंने इज्तिहाद किया, जो गलती हुई अल्लाह उसके ऊपर भी इनको अजर देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन इज्तहदा फ़असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिद। अगर किसी ने इज्तिहाद किया, वो गलती पे दुरुस्तगी को पा लिया, तो उसको 2 सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वो मुज्तहिद ने गलती की तो उसको 1 सवाब बहरहाल मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हम उनको मुज्तहिद समझते हैं। बकिया वो अहले राय थे, ठीक है, उनके बहुत सारे मसाइल जो उनकी तरफ मंसूब किए हैं राय की तरफ हैं, लेकिन मैं हनफी जो अहनाफ हैं, जो अपनी निस्बत इमाम साहब की तरफ करते हैं, और वो भी आधा तीतर आधा बटेर हैं, इमाम साहब का अकीदा नहीं मानते, इमाम साहब को अकीदे में इमाम नहीं मानते, अकीदे में इन्होंने दूसरों के इमाम बनाया है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और ये क्या कहते हैं इनको, अबुल हसन अशरी को इन्होंने 2 को इमाम बनाया, और इमाम अबू हनीफा के अकीदे का इन्होंने वो कहा हमारे अकीदे में ये इमाम साहब बहरहाल बरी हैं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कब्रों के ताल्लुक से आता है उनके मनाक़िब में कि एक शख्स कब्र के पास बैठ करके चीख पुकार कर रहा था, तो आपने फरमाया तू जिंदगी गुजर जाएगी, तू यहीं सर पटकता रहेगा, लेकिन साहब कब्र तेरी आवाज नहीं सुन सकता। लेकिन आजकल के जितने हनफी हैं ये सब कहते हैं कि हमारे मुर्दे कब्रों में सुनते हैं। इमाम साहब का यह अकीदा नहीं था। इमाम साहब का अकीदा था कि वो मुर्दे कब्रों में नहीं सुनते हैं, लेकिन ये हनफी अपने आप को कहने वाले, चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो, ये कहते हैं इमाम साहब सुनते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये हनफी, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं जो इमाम साहब की तरफ अपनी झूठी अपनी गंद को मंसूब करते हैं। नहीं तो इनको सबूत दें, ये दलील दें कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये तमाम सब बातें कही हैं जो इन्होंने लिखी हैं, सनद पेश करें, और ये मर जाएंगे, क़यामत आएगी, ये सनद नहीं पेश कर सकते। इमाम साहब बेचारे लिखा, किसी ने लिखा कि इमाम साहब जो है रहमतुल्लाह अलैह वजू करने वालों के गुनाह जानते थे। ज़करिया साहब ने लिखा, ज़करिया साहब लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बाकायदे गुनाह देख लिया करते थे, और ये भी जान जाया करते थे, देखते थे कि ये कबीरा गुनाह है या सगीरा गुनाह है, ये भी देख लिया करते थे ये हिस्सी है या गैर हिस्सी है, यानी महसूस की जाती है जुर्म किया इसने या गैर महसूस, ये भी औला है या गैर औला है, ये क्या है? ये इमाम साहब के ऊपर तोहमत नहीं, बेचारे ने तो कभी ये दावा नहीं किया।
لیکن اپنے اپنے اماموں کو غیب داں، اپنے اپنے اماموں کو سب کچھ اللہ کے نبی نہ بتا سکے، صحابہ نہ دیکھ سکے، اور اپنے امام کے بارے میں انہوں نے یہ مبالغے غلو کیے. امام صاحب کے بارے میں غلو کیا گیا. نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری امت میں ایک آخری شخص ہوگا، ابو حنیفہ نام ہوگا، جو میری امت کا چراغ ہوگا. استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا غلو کیا انہوں نے. یہ سب امام صاحب، ان کو ہم تو کہتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت دیں، ان کے خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کے لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے. وہ ہمارے بھی امام ہیں، ائمہ اہل سنہ والجماعہ کے امام ہیں. لیکن یہ جھوٹے، یہ مکار، جنہوں نے فقہ کے پلندے لکھ لکھ کر اور غلط سلط باتیں امام صاحب کی طرف منسوب کی ہیں، یہ تمام سب جھوٹے لوگ ہیں جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. امام صاحب کو عقیدے میں نہیں مانتے، صرف فروعات میں، اس میں فروعات میں امام کو امام مانتے. اوہو، میں سمجھتا ہوں چلے جلدی جلدی، کل جمعہ بھی ہے بھائی، کل مجھے خطبہ